چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ 8 محرم صبر و وفا کی روشن یادیں، کربلا کی قربانیوں کا تسلسل، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد میں ملک کے مختلف شہروں سے 8 محرم کے جلوس برآمد۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں 8 محرم الحرام کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ایرانی صدر مسعود پزشکان پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران یکجان دو قالب ہیں۔ حالیہ واقعات نے قریبی رشتے کو نئی جہت دی، دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ پاکستان صرف ہمارا ہمسایہ ہی نہیں، ہمارا بھائی اور عزیز دوست ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی۔ ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ میاں بیوی کے درمیان صحت اور قانونی معاملات پر گفتگو ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کئی ہفتوں سے بند تھی اور متعدد اپیلوں کے باوجود ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے الیکشن کمیشن کا پرانا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اب پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت آزاد کشمیر کے الیکشن میں شامل ہوگی اور انتخابی نشان بلے پر الیکشن لڑ سکے گی۔ یہ کبھی بھی انٹینشن نہیں تھی کہ پرائیویٹ پراپرٹیز جو ہیں، لوگوں کے گھر ہیں یا دکانیں ہیں، ان پہ قبضے ہو جائیں، ان کے اندر سے تاریں ڈال دیں، ان کے اوپر ٹافر لگا دیں، یہ انٹینشن نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ متنازع ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل تجاویز پر مبنی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ وزیر اعظم کو نظر ثانی رپورٹ آج پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اراضی پر رائٹ آف وے مفت دینے کی تجویز بھی بدلنے پر غور کیا گیا۔ سرکاری زمین پر ٹیلی کام تنصیبات کے لیے مناسب معاوضہ دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ریسٹورنٹس میں ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی پر عائد ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ۔ اب پنجاب میں ریسٹورانٹ میں ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ، موبائل والیٹ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگی کرنے والے صارفین کو پہلے سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت نے فائنانس بل 2026 میں کارڈز کے ذریعے کی جانے والی ریسٹورانٹ ادائیگیوں پر سیل ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 8% کرنے کی تجویز دے دی، جس کے بعد اب پنجاب میں ریسٹورانٹ ادائیگیوں پر عوام کو 3% اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایف آئی ایچ پرو لیگ میں پاکستان کے غلط جھنڈے کی نمائش پر پرو لیگ انتظامیہ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے باضابطہ تحریری معذرت کر لی۔ ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کی ڈائریکٹر ہیلری نے اپنے خط میں کہا کہ کسی بھی قومی ٹیم کا پرچم اس کی شناخت، فخر اور نمائندگی کی اہم علامت ہے، اور اس غلطی سے پاکستان ٹیم، اس کے حامیوں، پاکستانی عوام اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی دل آزاری ہوئی، جس پر ایف آئی ایچ کو گہرا افسوس ہے۔ ڈائریکٹر ہیلری نے اس واقعے کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک انتظامی غلطی تھی اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے انتظامی اور آپریشنل طریقہ کار کا ازسرنو جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے شادی کے وقت دی گئی جائیداد دلہن کی ملکیت قرار دے دیا۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ شادی کے وقت کسی خاتون کو اس کے والدین، رشتہ داروں، شوہر یا سسرال کی طرف سے اس کے ذاتی استعمال اور فائدے کے لیے دی گئی کوئی بھی جائیداد مکمل طور پر اسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کو ایک ہفتے میں $350 ارب کا نقصان۔ مسک کی دولت میں یہ کمی اسپیس ایکس کے شیئرز میں تقریباً 30% گراوٹ کی وجہ سے ہوئی۔ امریکی جریدے کے مطابق ایلون مسک کی مجموعی دولت $1.45 ٹریلین سے کم ہو کر تقریباً $1.1 ٹریلین رہ گئی۔ اشیاء خورنوش میں جعل سازی کے تدارک کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ راولپنڈی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی 14 مقامات پر کارروائیاں۔ 2 کروڑ سے زائد مالیت کے مضر صحت اشیاء خورنوش تلف کر دی گئیں، جبکہ سنگین خلاف ورزیوں پر 11.5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ ملاوٹ مافیا، جعلی خوراک تیار کرنے والوں اور ناقص صفائی کے ذمہ دار عناصر کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔